وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 22 جون بروز بدھ بعد نماز عشاء 2022 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ ہود آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 44 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب مل کے کہو نا آمین۔ کل یہاں تک بیان ہو گیا تھا کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تو رب نے فرمایا کہ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ، کہ اس میں جوڑا جوڑا سب کا بٹھا لیں ان کا جو آپ پر ایمان لا چکے ہیں۔ بولیے جو آپ پر ایمان ہے، اپنے گھر والوں میں سے بھی بٹھا لو مگر وہ نہیں بیٹھ سکتے جن کی ہلاکت کا رب نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اور وما آمن معہ الا قلیل، آپ پر ایمان لائے ہیں مگر تھوڑے، زیادہ ایمان ہے وہ تعداد بھی کل میں نے بتا دی تھی۔ اب سمجھیے جب وہ کشتی بن گئی تو سب کچھ آ رہے تھے، اب آ کون کون رہے تھے تو میں چند روایات آپ کو سناتا ہوں مگر یہ ساری اسرائیلی روایات ہیں، ان کی کوئی حقیقت کا مجھے پتہ نہیں۔ اور ہمارے جو محققین علماء ہیں جیسے پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ہمیں ان روایات پر کوئی اعتبار ہے، ہمیں اللہ کا قرآن کافی ہے، حضور کی حدیث کافی ہے۔ پر چونکہ سارے مفسرین نے یہ روایات لکھی ہیں تو اس لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ آ جاؤ، اگر ساڈا بیلی ہوتا تو انہوں مسئلہ بھی حل ہو گیا سی۔ ایک بڑھیا نے جو بہت عمر تھی، ایجڈ تھی، اس نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب کشتی جانے لگے تو مجھے بھی بلا لینا۔ مگر ہاں جی بیٹھے نہیں، کوئی نہیں بیٹھے، آج نہیں آیا تو وہ نہ جاتے ہوئے یاد نہ رہا۔ جب وہ سیلاب ویلاب ختم ہو گیا تو اماں پھر آئی اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگی اجے تسی گئے کوئی نہیں؟ فرمان لگے وہ تو سیلاب چلا بھی گیا، سارے مر بھی گئے، تیری جھوپڑی میں سیلاب نہیں آیا؟ وہ کہنے لگی میری جھوپڑی تو کوئی شے بھی نہیں آئی۔ تو جنہوں اللہ رکھے ان کون چکھے۔ تو یہ روایت آج مجھے مل گئی، پر یہ بھی اسرائیلی روایت ہے، کوئی اتنی قرآن حدیث والی بات ہے۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام نے شیر کو بٹھایا تو کہنے لگے یا اللہ یہ تو باقی جانوروں کو کھائے گا، اس کی خوراک میں کہاں سے پوری کروں گا؟ روٹی شوٹی تو وہ کھاتا نہیں، تو بوٹی کھاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میں اس کا علاج کر دوں گا۔ اللہ نے اس پہ بخار طاری کر دیا، وہ بڑا شریف ہو کے بیٹھا رہا، اس نے کسی کو کچھ۔ اب وہ جو مختلف جانور تھے انہوں نے گوبر شوبر کر دیا، بدبو پھیلنے لگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاتھی کی پونچھ ہلاؤ۔ ہاتھی کی پونچھ کو پھیرا دیا تو خنزیر اور خنزیر نہیں گر پڑی، وہ سارا کچھ کھا گئے۔ اور پھر بعد میں اس میں وہ جو چوہے تھے انہوں نے کترنا شروع کر دیا کشتی کو۔ اللہ نے فرمایا، نوح علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ یہ چوہے کیا کر رہے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا اس ہاتھی کے نا یا شیر کے یہاں مارو۔ وہ یہاں مارا تو بلی نکل پڑی، شیر کے مارا، شیر کے یاد آ گیا، بلی نکل پڑی، بلا نکل پڑا، اور انہوں نے چوہوں کا علاج کر دیا۔ پھر ایک کوے کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو پانی خشک ہوا ہے کہ نہیں ہوا، میری قوم کا کیا بنا۔ تو وہ جب وہاں گیا تو وہاں ایک مردار پڑا تھا، وہ اس پر گر گیا اور اس نے واپسی آ کر خبر تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لیے یہ دعا کر دی کہ اللہ کرے تو ہمیشہ ڈرتا ہی رہے اور ہمیشہ مردار پہ ہی مرتا رہے، تجھے کوئی گھر نصیب چنانچہ کوا کسی گھر میں رہ سکتا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا۔ بولو جی کس کو بھیجا؟ کبوتر کو۔ تو کبوتر نے جا کر خبر لا دی۔ کبوتر وہ کوئی چیز لایا اٹھا کے، زیتون کا پتا وغیرہ اور کوئی گلے میں چیز ڈالی ہوئی تھی، اور آ کر خبر دی جی وہاں تو یہ ہو گیا کہ کوئی زندہ بچا، کوئی درخت ورخت ہے، اس کی خبر دے دی۔
نوح علیہ السلام نے اس کے حق میں دعا فرما دی اور اس لیے کبوتر کو عزت نصیب ہوگی۔ تو یہ ساری اسرائیلی روایات ہیں۔ اب آئیے آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ جب یہ کشتی چلنے لگی تو بلکہ قرآن سناتا ہوں پہلے پھر حدیث سناتا ہوں۔ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا، تو نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ اس کشتی میں، اللہ کے نام کے ساتھ ہے اس کا چلنا۔ بولو جی، اللہ کے نام کے ساتھ ہے اس کا چلنا، مجریہا چلنا، ومرساہا اور اس کا لنگر انداز ہونا، یعنی جا کر آخری سٹاپ کرنا، وہ بھی اللہ کے نام سے ہے۔ ان ربی لغفور الرحیم، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ اتنی بڑی سواری دے اور اس عذاب سے بچائے، پر ان ربی لغفور الرحیم، میرا پروردگار بڑا ہی غفور ہے اور بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے۔ تو وہ جو غرق ہو رہے ہیں رب کے حکم سے، ہم جو بچ رہے ہیں تو رب کے درگزر سے اور رب کی رحمت سے بچ رہے ہیں، وگرنہ اپنی کوئی قابلیت نہیں ہے۔ تو حضرات یہ کشتی رجب کے مہینے میں چلی۔ اب رجب، شعبان، رمضان اور آگے شوال، ذیقعد، ذی الحج اور پھر آگے 7واں مہینہ محرم کا آیا، تو محرم کی 10 تاریخ کو جودی پہاڑ پر اللہ نے اس کو ٹھکانہ عطا فرمایا۔ وہی تجری بہم، وہ چلنے لگی انہیں لے کر، فی موجن کالجبالی، جو پہاڑوں کی مانند ہے، انہیں لے کر ایسی موجوں میں جو پہاڑوں کی، آپ سمجھے کہ 40 فٹ کی بنیاد پر، 40 فٹ کی بلندی پر ایک پہاڑ ہے، تو پانی کی چھل بھی اسی سطح کی آتی تھی اور کشتی اوپر جا رہی ہے چھل کے ساتھ اور نیچے بھی آ رہی ہے، ہر چیز کو پانی تباہ کر رہا ہے پر کشتی محفوظ جا رہی ہے۔ اب جب وہ کشتی چلنے لگی اور پانی آنے لگا تو بیٹا ایک نافرمان تھا، کنعان، کیا نام تھا جی اس کا؟ اب وہ کافروں کی پارٹی میں کھڑا تھا۔ باپ ہی ہوتا ہے، 100 بیٹے بھی ہو جائیں، 18 بیٹے، 10 بیٹے، ایک باپ کی قلبی محبت کو پہنچ سکتے۔ اور میں کہا کرتا ہوں بیٹوں میں اتنی حیثیت ہی نہیں کہ وہ ابے کی محبت کا اندازہ کر سکے، تولنا تو بڑی دور کی بات ہے، ابے کی محبت کا ٹھکانہ بھی ڈھونڈ سکتے۔ اب یہ سیلاب آ رہا ہے، عذاب آ رہا ہے، اور یہ کہا بیٹے کو، ونادا، ندا دی، آواز ماری، نوح ابنہ، اپنے بیٹے کو، کہ وکان فی معزلی یا بنیا، وہ ان سے الگ تھا، کافروں کی پارٹی میں تھا، یا بنیا، او میرے بیٹے، ارکب معانا، آجا تو بھی ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ بولو جی، آجا تو بھی ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ اب اس پر مفسرین نے بات کی ہے کہ حضرت نوح کو یہ نہیں اندازہ تھا کہ وہ کافر ہے، بولو اس کے کافر ہونے کا اندازہ، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ یاروں بیلیوں کے چکر میں پڑا ہوا ہے، وہاں کھڑا ہے ہمارے ساتھ نہیں آ رہا، اگر پتہ ہوتا کہ کافر ہے تو آواز ہے۔ پر میں کہتا ہوں کہ نبی کو اتنی خبر تو ہوتی ہے، بولو نبی کو اتنی خبر تو تھا، پتہ کہ کافر تھا، پر امید تھی کہ میرے پاس آئے گا تو میں کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دوں گا۔ اچھا جی، یا بنی ارکب معانا، آجا میرے بیٹے، ولا تکن من الکافرین، اور کافروں کے ساتھ نہ ملو، آج کافروں کے ساتھ کھڑے ہونے کی اجازت ہے۔ قالا، وہ بیٹا کہنے لگا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، مجھے کشتی کی ضرورت نہیں ہے، میں پناہ لے لوں گا کسی پہاڑ کی اور وہ مجھے بچا لے گا اس پانی کے سیلاب سے۔ ابا نہ مجھے تیری ضرورت ہے، نہ مجھے کشتی کی ضرورت ہے، نہ مجھے کوئی خوف ہے۔ تو یہ اس کے کافر ہونے کی نشانی ہے کہ اس نے ابے اور نبی پر اعتبار۔ آگے سنیے جواب دیا، قالا، کہا، لا عاصم اليوم من امر اللہ، اے میرے بیٹے آج کوئی نہیں بچانے والا اللہ کے حکم سے۔ بولو جی، اللہ کا حکم آ گیا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا، بولو نا، کوئی بچانے والا نہیں۔ اب یہاں سے دوسرے بیلی کہتے ہیں وہ جو نبی نہیں بچا سکتا تو ولی کیسے بچائے گا؟ کہتے ہیں نہیں کہتے؟
بولو تو صحیح نا. کہتے ہیں وہ جی نبی نہیں بچا سکا، علی کیسے بچائے گا؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی کیسے بچائیں گے؟ تمہارے پیر کیسے بچائیں گے؟ تو میں نے کہا اس آیت کو تم نے سمجھنے میں غلطی کر دی. اگر بیٹا آ جاتا تو بچتا یا نہ بچتا؟ یار بولتے نہیں ہو. بے شک بچتا. اگر آ جاتا تو بچتا یا نہ بچتا؟ کشتی نوح میں جو آیا وہ بچا یا نہیں بچا؟ وہ اس کی بدبختی یہ نہیں ہے کہ نبی بچا نہیں سکتا تھا، اس کی بدبختی ہے وہ آیا ہی نہیں. ہائے ہائے نہیں سمجھے. اور جو آتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں. سبحان اللہ. باقی یہ کہنا نہ ولی کچھ نہیں کر سکتے، غلط فہمی ہے تمہاری. بخاری کھولو، 99 قتل کیے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے توبہ ہو سکتی ہے. آگے سے نیم ملا خطرہ ایمان کہہ رہا تھا نہیں ہوگی، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. سینچری مکمل. پھر وہ ایک عالم دین کے پاس گیا جو ماہر شریعت تھا، اس عالم سے پوچھا 100 قتل کر لیے توبہ ہو سکتی ہے؟ عالم نے کہا بھائی ہو تو سکتی ہے، پر وہ اولیاء اللہ کی بستی ہے، وہاں چلے جاؤ، اللہ تیری توبہ قبول فرما لے گا. سبحان اللہ. تو وہ جا رہا تھا، رستے میں مر گیا. فرشتے آ گئے، دونوں ہی آ گئے. جنت والے بھی وہ کہے ہمارا ہے، کیونکہ ابھی ولیوں کے پاس تو پہنچا نہیں. اور جنت والے کہے بھائی تمہارا ہوتا تو وہی رہتا، یہ جو چل پڑا وہ ہمارا ہی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ نے کہا لڑو نہیں. ہائے ہائے، اللہ بھی بڑی شان والا ہے. سبحان اللہ. کون؟ سبحان اللہ. اللہ ویسے ہی کہتا جہنم والوں ہٹو پیچھے. اللہ نو کیڑا کسے پوچھ لینا سی؟ بولتے نہیں ہو. اللہ نے فرمایا زمین ناپو. اگر یہ ولیوں کے قریب ہے، سبحان اللہ، پہنچنے والوں کی تو بڑی شان ہے بھائی. قریب ہے تو جنت والوں تمہارا، دور ہے تو جہنم والوں تمہارا. اب وہ ناپ رہے ہیں اور حضور فرماتے ہیں تھا ادھر زیادہ قریب اپنے گھر کے، پر اللہ نے انڈرسٹوڈ کیا کیا، اس کو ولیوں کے قریب کر دیا، ادھر کا فاصلہ کم کر دیا، ادھر کا تھوڑا کر دیا، اور فرشتوں سے فرمایا لو بھی جنت والوں تمہارا ہے، تاکہ پتہ چل جائے ولیوں کی عظمت کیا ہے. سبحان اللہ. تو نوح علیہ السلام نے تو کہا تھا آجا میں تجھے بچا لوں گا، وہ آیا ہی نہیں. تو جو نہیں آیا وہ نہیں بچتا، جو آ جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے. آنے میں تو بلی بھی بچ گئی، چوہا بھی بچ گیا. وحال بینہما الموج، اس نے جو ہی انکار کیا ان کے درمیان ایک موج آئی، فکان من المغرقین، اور بیٹے کو غرق کر دیا. اس بدبخت کا کوئی نام و نشان باقی. یہ جناب جب پورا سیلاب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے، میں آپ کو وہ سنانا چاہتا ہوں. یہ سنیے. جب سیلاب ختم ہونا تھا تو کیا ہوا؟ وقیل یا ارض ابلعی ماءکی، اللہ نے زمین سے فرمایا اے زمین اپنا پانی اپنے اندر لے لے. جیسے پانی نکلا تھا ویسے پانی جیسے اگلا تھا ویسے نکل لیا، جیسے باہر نکالا تھا اندر لے لیا. اور اللہ نے فرمایا ابلعی ماء کی ویا سماء اقلعی، اے آسمان تھم جا، تو بھی بارش بند کر. وغید الماء، اور اتر گیا پانی. وقضی الامر، ہاں اللہ کا حکم نافذ ہو گیا. واستوت علی الجودی، اور کشتی ٹھہر گئی جودی پہاڑ پر. بولو جی، کشتی ٹھہر گئی جودی پہاڑ پر. یہ جودی پہاڑ بھی بڑا کمال والا ہے. میرے نبی نے فرمایا یہ جنت کے پہاڑوں میں سے پہاڑ ہے. اگر سبحان اللہ کہو تو ایک روایت اور سنا دوں. فرمایا جب پہاڑوں پر پانی تھا اور اوپر کشتی تھی تو دوسرے پہاڑ تکبر کر رہے تھے کہ ہمارے اوپر کوئی شے نہیں آنی چاہیے، پر جودی پہاڑ عاجزی کر کے کہہ رہا تھا اے اللہ نبی کی کشتی مجھے نصیب فرما دے. تو اس عاجزی کی، اس جودی پہاڑ کی عاجزی کی برکت سے اللہ نے اس کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی عطا فرما دی. اب حدیث سناتا ہوں. آمنہ کے لال، صاحب شرف و کمال، پیکر حسن و جمال، محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 پہاڑوں کو اللہ نے 3 ہستیوں کی وجہ سے عزت عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. یہ جودی پہاڑ کو عزت ملی
حضرت نوح علیہ السلام کی وجہ سے، طور پہاڑ کو عزت ملی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے، اور ہیرا کے پہاڑ کو عزت ملی وجود مصطفیٰ سے، اور میں کہتا ہوں غار ثور کو عزت ملی ہے حضور اور ابو بکر کے وجود کی برکت سے۔ تو بہرحال یہ وہاں آ کے ٹھہر گئی۔ اس میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ کشتی چلتی چلتی بیت اللہ کا طواف بھی کر گئی۔ اس وقت اللہ نے بیت اللہ کو پانی سے اوپر اٹھا لیا تھا، یہ ایک روایت ہے۔ ہاں جی، وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، ٹھہر گئی کشتی جودی پہاڑ پر۔ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور کہا گیا کہ ہلاکت اور بربادی ہو ظالم قوم کے لیے۔ تو جو ظالم تھے، کافر تھے، وہ سب ختم ہو گئے، کوئی ان میں بچ سکا نہیں۔ ایک روایت ہے، آپ کو اور سنا دوں آخر میں، بڑی عجیب ہے کہ 3 بندے بڑے سیانے تھے، بہت سمجھدار تھے، انہوں نے سمارٹنس دکھائی۔ ایک غار کے اندر چلے گئے اور ایک بھاری سا پتھر آگے دروازے پہ کہنے لگے، نو کہتا ہے پہاڑ پانی آئے گا، یہاں دیکھیں گے کیسے آئے گا۔ وہ تو بالکل بلاگ ہو گیا۔ اب اگر اللہ چاہتا تو باہر سے لے آتا، اللہ نے ان تینوں کو پیشاب جاری کر دیا۔ پیشاب آیا کٹھا، ایک ایک نکر میں بیٹھ گیا۔ وہ اتنا پیشاب آیا، پیشاب ہی سیلاب بن گیا، اپنے پیشاب میں ڈوب کر مر گئے۔ رب نے بتا دیا جس کو میں نہ بچاؤں کوئی بچا سکتا نہیں۔ اور جب یہ کشتی بن رہی تھی تو قوم بڑی شرارتی تھی، انہوں نے آ کر نا ایک رات کو، جب چونکہ اس میں 2 سال لگے نا بننے، اچھا اس میں بچہ کوئی ہلاک نہیں ہوا، کیونکہ اس سے 40 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے بچوں کی پیدائش کا سلسلہ ختم کر دیا تھا، 40 سال پہلے، لہذا کوئی بچہ اس میں ہلاک ہے نہیں۔ وہ جو روایت ہے کہ ایک ماں ڈوب رہی تھی، چھوٹا بچہ تھا، پہلے پہاڑ پہ چڑھی، پانی وہاں آیا، پھر اس نے ہاتھ بلند کیے اور وہ ہاتھوں سمیت ڈوب گئی۔ کسی پہ رحم آنا ہوتا تو اللہ اس بچے بھی، سب اسرائیلی یہودی روایات ہیں، ان کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق ہے؟ البتہ یہ میں تکڑی روایت سنا رہا ہوں کہ 40 سال پہلے اللہ نے ان میں سلسلہ پیدائش بند کر دیا کہ کوئی بچہ ہلاک ہے۔ جانوروں کے ساتھ کچھ معاملے ہوئے ہیں، پر جو جانوروں کو بچانا تھا ان کو ساتھ بچا بھی لیا۔ خیر، ایک روایت سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے جب کشتی آخری دنوں میں، آخری مراحل میں تھی، آگے 8-10 بندوں نے رات کو پخانہ کر دیا، وہ کافی سارا کر دیا، خراب ہو گئی۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا، یا اللہ میں نے تو بڑی محنت سے بنائی ہے، یہ کیا ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، انہی سے صفائی کرا دوں گا۔ نہیں سبحان اللہ ہو رہی ہے، آپ سارے صفائی والے ہیں نا، پھر کہو سبحان اللہ۔ رات جو سوئے اگلی رات تو ساری قوم کی جسم پر خارش شروع ہو گئی، اتنی خارش کہ وہ کر کر کے ماس پھٹ رہا ہے، پر خارش کم ہونے کا نام ہے، جو خارش کرتے ہیں بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی اسنا میں، اسی حالت میں ایک آدمی اٹھا اور وہ ویسی کشتی کی طرف آیا اور کشتی کے اندر گیا۔ ہو سکتا ہے پیشاب پخانے ہی کرنے گیا ہو، مگر اس کو وہ آیا ٹھڈا اور پخانے پر گر پڑا۔ جب اٹھا نہایا تو خارش ختم ہو گئی۔ بولو خارش ہے؟ اس نے اعلان کر دیا، کہنے لگا حضرات اگر شفا چاہیے تو پخانے میں گوتا لگاتے جاؤ، جو لگاتا جائے گا شفا ملتی جائے گی۔ پھر ایسی صفائی ہوئی کہ ایک ذرہ بھی نہ بچا، جو وہ گند لگاتا گیا خارش بھی ختم۔ اللہ نے فرمایا لے میرے نوح، میں نے انہی سے صفائی کروا دی ہے، میں رب ہوں، رب سے کوئی ٹکر لے سکتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے رب کی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء، صحابہ، اہل بیت، اولیاء کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اونچی کہو آمین۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔